السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ہما۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں دوسری جماعت کی اردو کلاس میں۔ اب چلتے ہیں مشق کی طرف۔ سبق نمبر 3 کی مشق، سوال نمبر 1۔ مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نئے، اداس، گود اور بچوں۔ الف، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک بچے کو ڈیش دیکھا، اداس دیکھا۔ ب، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو ڈیش میں اٹھا لیتے، گود میں۔ جیم، جو ڈیش پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، بچوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کو ڈیش کپڑے دیے، نئے۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لیے سراپا رحمت ہیں؟ جواب، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ آپ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ سوال ب، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بچے سے ملتے تو کیا کرتے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے سے ملتے تو اسے گود میں اٹھا لیتے اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ سوال جیم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنے نواسوں کے نئے کپڑے اسے دے دیے۔ سوال دال، سبق میں بتائی گئی حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھ کر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 3، سبق سب سے مہربان غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد سبق اپنے الفاظ میں دہرائیں۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ غور سے سنیں اور ان الفاظ کے حروف اور ارکان کی آواز بلند آواز میں ادا کریں۔ پانی، بچے، موسم، رحمت، شفقت۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 5، دیے گئے حروف جوڑ کر الفاظ بنائیں اور ان کے جملے لکھیں۔ میم واو مو، سین میم سم، موسم۔ آج موسم خوشگوار ہے۔ محفل، محفل، محفل میں ادب سے بیٹھیں۔ رحمت، رحمت، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یتیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر شفقت کرتے۔ تلقین، تلقین، دوسروں کو سچ بولنے کی تلقین کریں۔ سوال نمبر 6، دی گئی عبارت پڑھ کر سوالات کے جواب دیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام ہمیشہ خود کرتے تھے۔ ان کاموں میں مویشیوں کو چارہ ڈالنا، بازار سے سودا سلف خریدنا اور اپنے کپڑوں کو پیوند لگانا وغیرہ شامل ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا بہت سادہ تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانے کو برا نہیں کہا، جو موجود ہوتا وہ کھا لیتے اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہی کھانا چھوڑ دیتے۔ سوالات۔ الف، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری۔ سوال ب، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام کیسے کرتے تھے؟ جواب، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام ہمیشہ خود کرتے تھے۔ سوال جیم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا کیسی تھی؟ جواب،
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا بہت سادہ تھی۔ قواعد سمجھیں۔ اسم، درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ مرغی نے انڈا دیا، آصف سکول گیا، ہاتھی جنگل میں رہتا ہے۔ وضاحت، اوپر دیے گئے جملوں میں الفاظ مرغی، انڈا، آصف، سکول، ہاتھی اور جنگل نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ کسی نہ کسی کے نام کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تعریف، کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل جملوں میں سے درست اسم کے گرد دائرہ لگائیں۔ مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمان کو دائرہ لگائیں۔ علی قلم سے لکھتا ہے۔ علی کو دائرہ لگائیں۔ ندا سو رہی ہے۔ ندا کو دائرہ لگائیں۔ ابا جان نے سبق پڑھایا۔ ابا جان پر دائرہ لگائیں۔ لاہور ایک بڑا شہر ہے۔ لاہور پر دائرہ لگائیں۔ نادیہ نے کتاب خریدی۔ نادیہ پر دائرہ لگائیں۔ فعل، درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ ناظم اخبار پڑھ رہا ہے۔ ساجدہ نے آم کھائے۔ بچے نے دودھ پیا۔ وضاحت، اوپر دیے گئے جملوں میں پڑھ رہا ہے، کھائے اور پیا نمایاں کیے گئے الفاظ کسی نہ کسی کام کو زمانے کے لحاظ سے ظاہر کر رہے ہیں۔ تعریف، فعل وہ لفظ، کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل جملوں میں سے فعل الگ کر کے کاپی میں لکھیں۔ عابد نے خط لکھا، اس میں سے فعل لکھا ہے۔ نادیہ نے نظم سنائی، اس میں فعل سنائی ہے۔ عامر پانی پی رہا ہے، اس میں فعل پی رہا ہے۔ سوال نمبر 9، تخلیقی لکھائی۔ 2 سے 3 ارکان والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں 7 جملے لکھیں۔ یہ تمام جملے آپ اپنی کاپی پر استاذہ کی مدد سے لکھیں اور انہیں چیک کروائیں۔ عملی کام، حسن سلوک سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ اپنے والدین سے سن کر اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ اگر آپ نے کسی بچے یا بڑے سے اچھا سلوک کیا ہو تو گروپ کی صورت میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھا سب سے مہربان سبق۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اس سبق کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی۔ اب ملیں گے نئے سبق میں، نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔